اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، دوستان عزیز، طلاب کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی معرفت شناسی کے حوالے سے، تو ہم نے جو ہے اس سے پہلے 8ویں درس میں تقریباً معرفت شناسی کی آشنائی کی حد تک جو ہے تعارف کی حد تک بحث جو ہے اس کو تمام کیا، اور آج کا ہمارا یہ جو حصہ ہوگا اس میں ہم آخری بحث جو ہے وہ مغالطات ان کے بارے میں گفتگو کر کے تو یہ بحث ختم کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو درس ہوگا وہ جہان شناسی اور انسان شناسی کے بارے میں عرض کریں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا، ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا بحار الانوار سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے، فرعون نے ان کا جینا وہ حرام کر دیا، مشکلات کا وہ شکار ہو گئے، تو وہ دن رات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حجت خدا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا اس کے لیے دن رات وہ دعا کرتے۔ آخر میں انہوں نے پورے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور وہ گھروں کو چھوڑ کے انہوں نے حیوانوں کو جدا کیا، نر مادہ کو جدا کیا، حتیٰ بچوں کو اپنی ماں سے جدا کیا، اور آپ نے انسانوں میں بھی جو ہے اسی طریقے سے ایک جو خاص طریقہ انہوں نے اپنایا، بچوں کو علیحدہ، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو علیحدہ کر کے اتنی زیادہ گریہ زاری کی، بعض میں کہ چند روز تک گریہ زاری کی، تو خدا بند عالم کو ان کی حالت پر رحم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہوا تھا ان سے حکم دیا تھا کہ تم دعا کرو، انشاءاللہ میں ایک نجات دہندہ بھیجوں گا۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا بند عالم کی رحمت واسعہ جوش میں آئی، اور اللہ نے 170 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نجات کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ یعنی دعا اور گریہ زاری کا اتنا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا سبب و اسباب ہوتے ہیں کائنات میں، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات سبب و اسباب علت و معلول پر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خلق اسی طریقے سے کیا اور وعدہ فرمایا ہے کہ اگر آپ دعا کرو گے تو خدا بند عالم آپ پر رحم کرے گا۔ تو امام علیہ السلام جو ہے، امام صادق علیہ السلام، وہ اس کو واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ اے شیعو، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور ہو تو آپ بھی بنی اسرائیل کی طرح گریہ و زاری کرو، خدا سے دعا کرو اجتماعی طور پر۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو احادیث میں، روایات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یا بلکہ ہم جب عموماً اپنی مجالس میں بھی یہ لفظ بعض کا لاشعوری طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہم عموماً کرتے ہیں برائے تعجیل امام زمان علیہ السلام، مثلا صلوات پڑھیں یا نعرہ لگائیں، یا تو تعجیل فرج یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ تعجیل کی دعا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خدا بند عالم نے حکم معین کیا ہے، زمانہ معین کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو حرف آخر ہوتا ہے جو لوح محفوظ میں ہے کہ بالکل حتمی کر دیا ہے، نہیں، بلکہ اس میں یہ ہمارے لیے یہ موقع رکھا ہوا ہے کہ اگر واقعاً امت تیار ہو جائے اور اگر ہم واقعاً دل سے چاہنے لگ جائیں، دن رات ہماری توجہ اس طرف ہو جائے، اور حقیقی رستہ بھی یہی ہے کہ کائنات کی یہ مصیبتیں ٹل نہیں سکتی جو مخصوصاً ہمارے اپنے ہاتھوں سے، ہمارے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، ظالم نظاموں کی وجہ سے جو یہ حالات چل رہے ہیں کہ ہر ملک میں ایک اپنی مشکل ہے۔ یہ جو ظالم حکومتیں، یہ ڈکٹیٹرز، یہ جو انسانی بنائے ہوئے ظالم نظام اور قوانین
کہ جس میں مخصوصاً شریف انسان، دیندار انسان، غریب انسان کا جینا بھی مشکل ہو چکا ہے، تو اس کے لیے جو حتمی اور بہترین نسخہ ان بلاؤں سے بچنے کے لیے، ان بیماریوں مصیبتوں کو دور کرنے کا اور عدل و انصاف کا قیام جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر اپنے زمانے کی حجت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں، گریہ زاری کریں، دن رات اپنے خدا کو پکاریں اور التماس کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری یہ مشکلات کو حل فرمائے، کیونکہ جب تک ظہور نہیں ہوتا، یہ حجت خدا نہیں آتی، یہ دن بدن ظلم بڑھ رہا ہے، کم ہونے کی طرف نہیں جا رہا۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ میری امت کی افضل ترین عبادت جو ہے، افضل العبادہ وہ کیا ہے؟ انتظار الفرج۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، اور یہ ہماری امت کی اجتماعی جو صورتحال ہے، جب دعا میں تبدیل ہو جائے گی، ہم جب واقعاً چاہنے لگ جائیں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، تو خدا بند عالم اپنی اس حجت کو ہمارے پاس بھیج دے گا۔ اس کے بعد خدا سے توفیق چاہتا ہوں اور خدا سے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہمارے اس امام زمان علیہ السلام جو کہ حجت خدا ہے زمانے کی، ان کا جلدی ظہور فرمائے۔ اس کے بعد دوستان عزیز، ہماری جو آج کی آخری بحث ہوگی وہ ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے مغالطات، مغالطہ، بعض کا تو اس کو شبہ کے معنی بھی لیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مغالطہ کیا چیز ہے، ہم اس پر کیوں بحث کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو پہلے گفتگو کی اس میں تھا کہ انسان جب تفکر کرتا ہے، فکر کے ذریعے پھر استدلال بناتا ہے، تو استدلال، قیاس، دلیل کے ذریعے ایک ہم منطقی قانون اور کلی قانون تک پہنچتے ہیں، جو کہ اگر اس کے مقدمات بھی ٹھیک ہوں، اس کی وہ جو شیپ ہے، وہ شکل، وہ جو اس کے اصول ہیں، منطقی اصول، اس کے مطابق اگر جو ہے ہم گفتگو کریں تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت زیادہ فکر بھی کرتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں، استدلال بھی لے کے آتے ہیں، لیکن نتیجہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے، درست نہیں ہوتا، جبکہ بندہ پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں وہی عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ غیر واقعیت کو ہم واقعیت سمجھ لیتے ہیں، اور اسی غلط استدلال اور تفکر کی وجہ سے ایسے ایسے قانون بنے کہ جن کے نتیجے میں پھر عالم بشریت کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا جو کہ ناقابل تلافی ہوتا ہے بعض اوقات، جس کے نتیجے میں ہٹلر وجود میں آیا، جس کے نتیجے میں صدام وجود میں آیا، جس کے نتیجے میں یہی سعودیہ، اسرائیل اور یہ حکومتیں، ان کے ڈکٹیٹر وجود میں آئے۔ تاریخ اسلام میں حجاج اصل کیا تھا؟ یعنی بنیادی طور پر ایسا ایک غلط نظریہ جو ہے اس کو اصل نظریے کی جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ عوام بعض ابتدا میں خوف کی وجہ سے، بعض لالچ کی وجہ سے، بعض سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر وہی نظریہ جو ہے، وہی ڈکٹیٹرشپ مثلاً ہو گئی، وہی ظلم، وہ عدل کی جگہ لے لیتا ہے، نا انصافی انصاف کی جگہ لے لیتی ہے۔ ہم پھر بیمار اور تندرست کا امتیاز ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اس کی بیسیکلی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غلط نظریات، غلط استدلال، اور پھر ہم لوگ انہی غلط بنائے ہوئے رستوں کو، اصولوں کو دلائل کے ذریعے، استدلال کے ذریعے اچھا اور ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال آپ مسلمانوں کے فرقوں کی لے لیں، یہ جو سیاسی نہضتیں ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، گروہ ہیں، ان کو سامنے لے لیں، ہر بندہ اپنی ایک دلیل اور استدلال لے کے آتا ہے، اور ان میں یقیناً اکثر غلط ہوتے ہیں، لیکن ادھر بھی نہ چاہنے والوں کی کمی ہوتی ہے، نہ ادھر کمی ہوتی ہے۔ تو بس اگر آپ جو ہے کلی طور پر مغالطہ کی تعریف کرنا چاہیں، یعنی غلط استدلال، یعنی استدلال نما قضیہ، اس کو مغالطہ کہتے ہیں، کہ جس کے یا اصل مقدمات کے جن سے ابتدائی علم سے ہم یہ استدلال بناتے ہیں یا ان میں غلطی ہوتی ہے،
یا پھر ان کے جو ہم اصول لاگو کرتے ہیں، مثلا منطق میں جو طالب علم پڑھے لکھے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں کہ منطق میں اتنی شکلیں ہیں، ان میں سے اتنی شکلیں منتج ہیں، اتنی غیر منتج ہیں، پھر اس کے قوانین آپ نے یاد کی ہوں گے، ابھی تک مجھے یاد ہے کارشناسی میں امتحان دیا تھا، مثلا جو ہے باقاعدہ وہ پورے جو ہے ان کو استدلال کو جو ہے ایک اس کے کوڈ ورڈ بنا سے، مثلا مو کوب خین کوب مو کا عین مو خین کا عین وغیرہ جو ہے یہ سارے جو قانون بنائے ہوئے تھے، مو کوب یعنی موجبہ بودانے صغرا، مو کوب کوب سے یعنی کلی بودانے کبرا، صغرا موجبہ ہو کبرا کلی ہو، تو یہ کیا شکل ہوگی؟ یہ منتج ہوگی، اور سب سے محکم ترین شکل یہ ہے۔ اب یہ باتیں شاید دوسرے نہ سمجھ سکیں، لہذا میں کوشش کروں گا کہ اس کو بجائے زیادہ اصطلاحی بحث کرنے کے مغالطات کی جو کہ منطق میں ایک خاص شکل میں بیان کیے جاتے ہیں، ان کے مصادیق پر بحث کی جائے، ان کے مصادیق کو پیش کیا جائے تاکہ حد عقل جو لوگ سن رہے ہیں سادہ الفاظ میں وہ یہ سمجھ جائیں کہ مغالطہ کیا ہوتا ہے، یا غلط دلیل یا دلیل نما قضیہ کیا ہوتا ہے۔ مثال ابھی میں ایک منطق سے ملتی جلتی دیتا ہوں، پھر جو ہے اس کے مصادیق سادہ انداز میں بیان کروں گا۔ مثلا جو آپ پڑھے لکھے طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو یہ شکلیں یاد ہوں گی، یہ قوانین یاد ہوں گے، تو اس شکل میں جو ہے مثال دیتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے ایک دوست سے پوچھتے ہیں کہ من انسان ہستم، میں انسان ہوں، وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے۔ کہے گا من غیر از شما ہستم، یعنی پہلے تو کہا میں انسان ہوں، اوکے یہ ٹھیک ہے۔ من غیر از شما ہستم یعنی تم اور ہو اور میں اور ہوں، میں تمہارا غیر ہوں، تم میرے غیر ہو، وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ کہے گا پس جب یہ ٹھیک ہے تو من چوب نیستم یا من آہن نیستم، میں لوہا نہیں ہوں یا میں لکڑی نہیں ہوں، وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے۔ کہے گا پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ میں انسان ہوں، تم میرے غیر ہو، میں تمہارا غیر ہوں، یعنی میں اور تم عین ایک چیز نہیں ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ میں لکڑی بھی نہیں ہوں، تین قضیے ہو گئے۔ پس کہا جب میں انسان ہوں، لکڑی بھی نہیں ہوں، جبکہ میں تم بھی نہیں ہوں، تو بس ثابت ہو گیا میں انسان ہوں، میں لکڑی نہیں ہوں، میں تم ہوں۔ پس جب میں انسان ہوں تو تم مجھ سے نہیں ہو، بس تم لکڑی ہو یا تم لوہا ہو۔ آگے والا بندہ پریشان کہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ انسان ہے، پس جب یہ انسان ہے، یہ اور ہے، میں اور ہوں، تو نتیجہ یہ کیا لینا چاہ رہا ہے کہ یعنی میں انسان ہوں، تم انسان نہیں ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن اس نے دو نمبری کیا کی، کہا کہ من انسان ہستم، میں انسان ہوں، میں لوہا یا لکڑی نہیں ہوں، پس تم جو ہے وہ مجھ سے یعنی میں نہیں ہو، پس میں لکڑی اور لوہا بھی نہیں ہوں، انسان ہوں۔ جب ثابت ہو گیا کہ میں انسان ہوں، تم جو ہے میں نہیں ہو، پس جب تم میں نہیں ہو یعنی تم انسان نہیں ہو، پس تم لکڑی ہو، کیونکہ میں لکڑی نہیں تھا، انسان میں ہوں، لکڑی نہیں ہوں، تم میرے علاوہ ہو۔ یعنی اس میں دو تین مغالطے آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں انسان ہوں، تم انسان نہیں ہو، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا، یہ غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں لکڑی نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو فرق لے رہا ہے کہ کائنات میں یہ لکڑی ہوتی ہے یا لوہا ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے۔ پس میں انسان بھی ہوں، لکڑی بھی نہیں ہوں، تم میں بھی نہیں ہو، پس میں جب انسان ہو گیا پس میرے علاوہ ہو گئی لکڑی، اور تم جب میں نہیں ہو تو تم کیا ہو گئے؟ لکڑی ہو گئے۔ اس طریقے سے ابھی استدلال نما ہے، ظاہری اس کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دقیق دیکھیں تو اس سے خود استدلال کے اندر غلط مقدمات بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے منطقیوں نے، علم اصول نے کچھ اصول بنا دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ باہر عام انسان جو ہے ان کو منطق کے اصول اصطلاحیں نہ آتی ہوں، لیکن جو بھی سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہے وہ فوری پکڑ جائیں گے کہ کہاں سے تم ثابت کر رہے ہو کہ اگر میں تم انسان ہو اور لکڑی نہیں ہو اور میں تم نہیں ہو تو میں انسان بھی نہیں ہوں، یہ کیسی بات ہے؟
لیکن بعض کا تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہم مثال دے رہے ہیں ایسے مغالطات پیش آ جائیں۔ یہی ابتدا میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ اگر صاحب یہ بتائیں جب ہم نے معرفت شناسی کی بحث کر لی ہے تو دوبارہ یہ مغالطات کا درس آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہمیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جب پورے قواعد پڑھ لیے، یہ جو آشنائی ہوگی باقی ہم پڑھ لیں گے، تو اس کے عرض کرنا چاہوں گا کم از کم 2 فائدے ہیں، کیونکہ ہم تفکر کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم کمال پر پہنچیں، اس دنیا میں بھی لذت حاصل کر سکیں، کمال حاصل کر سکیں اگر آخرت کے ماننے والے ہیں، آخرت میں بھی، اور ہم کیا کریں حقیقت تک پہنچ سکیں۔ جب حقیقت کو پہچانیں گے تو ہم حقیقی رستے پر، سیدھے رستے پر چل سکیں گے۔ لہذا ہمیں جو ہے اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ جب تک ہمارے پاس حقیقی معرفت نہیں ہوگی، حقیقی اطلاعات، حقیقی علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی کمال پر یا اپنے اصلی ہدف اور مقصد پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ دور اطلاعات کا دور ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اطلاعات کے ذرائع محدود تھے، آج ٹیلی ویژن، ایک ٹیلی ویژن نہیں، ہزاروں شبکے، ہزاروں ٹیلی ویژن اور ہزاروں زبانوں میں جو تصویر کے ذریعے، زبان کے ذریعے مختلف طریقوں سے لوگوں کو، ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اور ہر جو پیچھے اس کے میڈیا کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ خاص اپنے مقصد اور ہدف کے تحت جو ہے اطلاعات پہنچا رہی ہیں۔ یہ پہلے ہم منابع خبری میں بحث کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں خبر کو لینی چاہیے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا میں اب ایک نہیں، واٹس ایپ ہے، ٹک ٹاک آ گیا، اس کے بعد فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹیلی گرام اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا، تو اتنی یلغار ہے کہ آج کل اتنا خدا تو خدا رہ گیا، خدا کی مخلوق کے ساتھ رابطہ نہیں ہے جتنا ہمارا سوشل میڈیا کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ اطلاعات اتنی زیادہ ہمارے پاس آتی ہیں اور اتنے شبہات ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ معلومات گڑبڑ ہو جاتی ہیں، حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ایسی خبریں کہیں پہ احساسات کو ملا کر، کہیں جو ہے غلط عقلی استدلال کر کے، کہیں پر قرآن و حدیث کے حتیٰ ماننے والے ہیں تو ان کی غلط توضیحات کر کے، جس کا میں آگے بیان کروں گا کہ کیسے شبہات پیدا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے، ہمیں استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم غلط پیغام کو آگے پھیلا دیتے ہیں، خود اس کو اچھا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میں نے تجربہ کیا ہے، کل پرسوں ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی، اب مجھے نہیں پتا تھا، خدا جانتا ہے وہ حقیقت تھی یا کیا، میں نے جان بوجھ کر تجربے کے طور پر جو ہے بھیجی کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے، کیونکہ جن گروپوں میں میں درس بھیج رہا ہوں کچھ نہ کچھ میری اشنائی رکھتے ہیں کہ آیا وہ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں یا نہیں۔ 1-2 گروپوں نے اعتراض کیا، وہاں ایک نشانی لگی ہوئی تھی کہ ایک مثلا جنرل صاحب تھے، ریٹائرڈ ہو گئے، ان کی اولاد جو تھی عیاش پرست بن گئی، جو پیسہ اکٹھا کیا ہوا باپ کے انہوں نے چھوڑ دیا کہ وہ ایک نوکر کا حوالے کیا، خود غیر ملک چلے گئے، اور اس کے بعد نوکر خدمت کر رہا تھا، وہ دروازہ بند کر کے گیا، باہر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں چلا گیا 3 مہینے کے لیے، یہ صاحب چل پھر نہیں سکتے تھے، فوت ہو گئے، ان کی لاش گلی سڑی پڑی ہوئی تھی۔ ظاہری طور پر ایک عبرت لینے والا ہے کہ اگر یعنی اس جرنل کے لیے کیا کہ اے کاش خدا نے تمہیں موقع دیا تھا، اتنی توفیق دی تھی، صحیح تربیت اولاد کی کرتے کہ یہ تمہاری فرما بردار ہوتی، ان کے لیے حلال رزق کرتے۔ بہرحال ایک درس اچھا ہے کہ بے شک اگرچہ یہ بناوٹی بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ آیا یہ واقعاً حقیقت ہے؟ تو ایک دو دوستوں نے آگے سے سوال کیے کہ اگر یہ ہے تو اس کا جرنل کا نام تو بتائیں۔ اب نام مجھے تو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حقیقی ہے بھی صحیح یا نہیں، ابھی میں ان دوستوں کو جواب اتنا دیا کہ کم از کم اس سے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ اب قصہ ظاہری ٹھیک اور اس سے عبرت لینی چاہیے، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ آیا واقعاً یہ قصہ حقیقی ہے بھی صحیح یا نہیں، اس میں ریئلٹیز کتنی ہیں، کیونکہ یہیں سے تھوڑا تھوڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا انحراف پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان منحرف راستے پر چلا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں دوستان عزیز اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب میں بغیر تمہید کے آ جاتا ہوں اس طرف مغالطات کے مصداق میں کہ جو مشہور ہمارے علمی حلقوں میں، دینی حلقوں میں یا عوام میں جو مشہور مغالطے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔
تو سب سے پہلے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو مشہور مغالطے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے، انسان کو ایک معرفت حاصل کرنے والے انسان کو پتہ چل جائے کہ مغالطہ ہوتا کیا اور کس طریقے سے ہمیں منحرف کیا جاتا ہے۔ لہذا اب میں منطق میں باقاعدہ منطقی اصطلاحوں میں نہیں جاؤں گا، اور وہ تو پورا باب بن جائے گا۔ فقط اگر مغالطات کو بیان کرنا شروع کریں تو اس کے لیے بھی کم از کم 35-40 درس ہوں گے، لیکن ہم فی الحال یہ طلاب خود پڑھیں گے۔ میرا کام ہے کہ آشنائی دینا اور کچھ مصادیق کو بیان کر دینا۔ سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں مغالطہ پیدا ہوتا ہے، جس سے عام مذہبی لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ بھی ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے تم نے یہ کہا، یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے یہ کہا۔ وہ یہ مغالطہ، یہ غلط فہمی، یہ شبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مغالطہ اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی۔ البتہ آپ پھر یہی خود یہ لفظ مغالطہ ہے جو آپ طالب علم کم از کم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو عام منطق میں الفاظ میں لفظ اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی کا معنی ہوتا ہے وہ اور ہے، اور جو فلسفے میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ اور ہے۔ ہم جو یہاں پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ مثلا اشتراک لفظی صاف معنی سے مراد ہے کہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ مشترک ہوتے ہیں، جبکہ ان کے معانی مختلف ہوتے ہیں۔ اشتراک معنوی میں کیا ہوتا ہے؟ معنی یا معانی مشترک یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی میں مثال دوں گا۔ اگر آپ فارسی میں تو مشہور ہے، فارسی میں اگر کوئی کہہ دے کہ من شیر دیدم یا من شیر خوردم، کیا سمجھیں گے؟ یہاں سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ شیر اس حیوان کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم شیر کہتے ہیں، جنگل میں جو ہوتا ہے اس کو بھی یہ شیر کہتے ہیں۔ یہ جو پانی والی ٹوٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شیر کہتے ہیں۔ اور خود دودھ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شیر۔ ماں کے دودھ کو شیرے مادر، گاؤں کے دودھ کو شیرے گاؤں، عموماً دودھ کو شیر کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کہہ دے کہ من شیر خوردہ، میں نے آج شیر کھایا، ہم اس کا یعنی معنی یہ سمجھ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اختلاف کہ تم شیر کھایا، تم نے تو حرام کام کیا۔ البتہ ہمارے ابھی اردو میں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے اگر وہ شیر ہوگا اس کو کھایا کہیں گے، اگر شیر سے مراد دودھ ہوگا اس کو پیا کہیں گے۔ لیکن فارسی میں یہ تین لفظ ہیں، ان کا ایک معنی ہے، یعنی یہ مشترک لفظی ہے۔ تو جب تک کو قرینہ وغیرہ صحیح پیدا نہیں ہوگا تو اس وقت اس کے معنی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یا عربی میں آپ لے جائیں لفظ آئین۔ اب میں اشتراک لفظی معنوی دونوں کی بحث کر رہا ہوں فقط مصادیق پر، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں زیادہ اصطلاحات میں نہ جاؤں۔ آئین، اب آئین کے عربی میں بہت زیادہ معانی ہیں، 70 کے قریب بیان ہوئے ہیں۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے مختلف مصادیق ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لہذا ہمارے دینداروں میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اصطلاح جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ یہ کہنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اگلے کو سمجھ نہیں آتی، یا آگے جو معاند ہوتا ہے، مناظر ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے، وہ اس کے معنی چینج کر دیتا ہے۔ اور آج کا سب سے زیادہ جو دین پر حملہ ہوتا ہے، جو علماء پر مراجع اعظام اور مراجع اعظام کے علاوہ جو فقہا وغیرہ پر جو ہے بہت زیادہ حملہ کیا جاتا ہے، یہی جاہلوں کی طرف، دشمن کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ لفظوں کو ہیر پھیر وہ معنی اور لے رہا ہوتا ہے، اس طرح اور استعمال کرتا ہے، یہ اس کا اور معنی بیان کر کے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض لگا دیتے ہیں، اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس سب سے جو ہمارے دوست جو صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، معرفت کو جو بہتر بنانا چاہتے ہیں، پہلے ان کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، تحقیق کریں کہ لفظ کا معنی لغوی بھی ہوتا ہے، میں بھی بیان کرتا ہوں،
اور ایک اصطلاحی بھی ہوتا ہے. عموماً جو ہماری بحثوں میں جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اصطلاحی ہوتے ہیں. اگر کوئی فقہ کا درس دے رہا ہوتا ہے تو فقہ کی خاص اصطلاح ہے. ہو سکتا ہے فقہ میں اس لفظ کا معنی کچھ اور ہو اور لغوی معنی کچھ اور ہو، یا کسی فلسفے میں جا کر یہی لفظ کا معنی کچھ اور ہو جائے. اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ سعادت غایت زندگی ہے. سعادت کیا ہے؟ غایت زندگی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں غایت زندگی کیا ہے؟ مرگ ہے، موت ہے. پہلا صغرا کیا تھا؟ سعادت غایت زندگی ہے. پھر دوسرا جملہ غایت زندگی موت ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ موت سعادت ہے. اب یہاں آیا موت سعادت، اگر کیا مومن کی موت سعادت ہے یہ علیحدہ بات، ورنہ خود موت غایت نہیں ہے. خود موت صرف سعادت نہیں ہے. یہاں مشکل کہاں سے پیدا ہوئی؟ مشکل ہوئی کہ غایت کے دو معنی ہیں. ایک غایت کا معنی ہے ہدف، مقصد، اور غایت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ مسافت زمانی جہاں پر ختم ہوتی ہے یا مکانی. جہاں پر بھی سفر مسافت کا اختتام ہو اس کو ہم کہتے ہیں غایت. اب جو یہاں پر کہا گیا تھا سعادت غایت زندگی ہے، یعنی زندگی کا ہدف، زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم سعادت پر پہنچیں. اور دوسرے میں کہا تھا کہ غایت زندگی مرگ ہے، زندگی کی غایت موت ہے. یعنی زندگی کا آخری سفر، زندگی کا اختتام کیا ہے؟ موت ہے. بس یہاں غایت کے معنی علیحدہ ہو گئے. انہوں نے ظاہری طور پر یہاں حد وسط کیا کہ وہ کہتے ہیں نا جو حد وسط تکرار ہونا چاہیے دونوں جملوں میں، یعنی آدھا جملہ اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. وہ ایک جیسے جملے کو باقی قواعد کے لاگو کرنے کے بعد اگر ٹھیک ہو نکال دیتے ہیں تو پہلے والا آدھا جملہ اور دوسرے والا آدھا جملہ یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ نتیجہ نکل آتا ہے. اس نے ظاہری شکل تو ٹھیک رکھی ہے لیکن حد وسط تکرار نہیں ہوئی. یعنی وہی کون سا شبہ تھا، کون سا مغالطہ تھا؟ اشتراک لفظی کا. یعنی اس غایت کے معنی اور تھے، اس غایت کے معنی اور تھے، لفظ مشترک تھا. تو اس طریقے سے اس نے کیا کیا؟ یہ مغالطہ کیا. اور اکثر ہم جو ہے اس طریقے سے اپنی علمی اور مذہبی اور دینی گفتگو میں مغالطات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی کٹ لگا دیتے ہیں. اسی طریقے دوستان امام، رہبر، آج کل جو مخالف انقلاب یا جن کو دین سے چڑھ ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پر مغالطات کریں گے، کہیں گے دیکھو ہمارے امام کتنے ہیں؟ 12. کہتے ہیں پھر دیکھو انہوں نے تو 13واں امام بنا لیے. کہہ رہے تھے کہتے خمینی کو کہتے ہیں امام خمینی، دیکھو یہ 13واں امام لے آئے، نعوذ باللہ. حالانکہ اسی جاہل سے پوچھو تو مسجد کا جو پیش نماز، جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیش امام بھی کہتے ہیں، امام مسجد بھی کہتے ہیں. عربی میں جو بھی الفاظ ہے رہبری کرنے والا ہو، آگے چلنے والا، اس کو امام کہتے ہیں. اب جب ہم امام خمینی کہتے ہیں تو ہم اس کو امام منصوص نہیں کہتے، امام معصوم نہیں کہتے. نہ وہ امام جو جن کے بارے میں ہم ولایت تکوینی ثابت کرتے ہیں، اگرچہ ولایت تکوینی کے مراتب ابتدائی باقی عام انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اعلیٰ اصلی مراتب فقط ائمہ علیہ انبیاء کے پاس ہیں. معصوم وہ ہیں، منصوص من اللہ وہ ہیں. تو وہ ایک واضح ہے جب ہم امام خمینی کو امام کہتے ہیں، یعنی آج کے دور کا رہبر، یعنی نائب امام، یعنی حکومت اسلامی کے سربراہ تھے جنہوں نے ہمارے رہبری کی. جیسا کہ رہبر معظم کو ہم آج کل زیادہ امام کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بعض ان کو امام بھی کہتے ہیں، امام خامنائی عربی والے کہتے ہیں، جبکہ ہم ان کو رہبر معظم کہتے ہیں، یعنی ہمارا رہبر، ہمارا جو لیڈ کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر عراق میں چلے جائیں، عربی میں تو ہر سید کا جس کا کچھ احترام کرتے ہیں ان کو روضے پر دیکھ لیں، حضرت عباس کے روضے پر بھی لکھا ہوگا امام عباس. اگر وہ طفلان مسلم پر چلے جائیں تو ادھر بھی ان کے نام کے ساتھ امام لکھا ہوگا. عربی میں عموماً استعمال ہوتا ہے. لہذا اب یہ جو یا جاہل ہوگا یا معاند ہوگا، جب لفظ نہیں سمجھے گا تو اعتراض پیدا کر دے گا.
اسی طریقے سے یہ اصطلاحیں، یہ اصطلاح کے لفظی بعض یہ مغالطہ ہوتا ہے لغوی اور اصطلاحی میں. مثلا تقلید کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے اعتراضات ہیں. سب سے پہلے میں یہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ ہم بھی تقلید کور قرانے اور اندھی تقلید کے مخالف ہیں. اسلام مخالف ہے، عقل مخالف ہے، لیکن عقل کہتی ہے، اگر رہبر معظم کی آپ توضیح استفتاحات پڑھ لیں اس میں واضح کہتے ہیں کہ یہ ایک عقلی مسئلہ ہے تقلید، کہ یہ جو جاہل ہے، جس کو شریعت کا نہیں پتہ بلکہ کسی بھی فیلڈ میں وہ اس فیلڈ کے متخصص اسپیشلسٹ سے رابطہ کرے، جس کی مختلف اصطلاحیں، جس کو مجتہد بھی کہتے ہیں، جس کو فقیہ بھی کہتے ہیں، جس کو محدث بھی کہتے ہیں، اور اس کو حجت الاسلام، آیت اللہ، مختلف لقب دیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس کا کل کوئی اور نام رکھ دیں. ہماری بحث ہے اس مفہوم سے. تو دوستان عزیز، کیا ہوتا ہے تقلید کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقلید قلادہ سے نکلی ہے. قلادہ کیا ہوتا ہے؟ پنجابی میں، اردو میں کہتے ہیں پٹا، جو گلے میں ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم کوئی حیوان ہیں کہ یہ کہتے ہیں تقلید کرو. تقلید یعنی وہ انسان ہے مقلد جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں، یعنی اس کا پٹا قلادہ اپنے گلے میں ڈال دو، یعنی حیوان بن جاؤ، کوئی سوچو سمجھو نہیں. یہ اس کو کہتے ہیں تحریف، اس کو کہتے ہیں جھوٹ، اس کو کہتے ہیں مخالفت اور دشمنی. اصل حقیقت کیا ہے اس کی؟ ایک اس کے لغوی معنی ہیں تقلید کے، ایک اس کے اصطلاحی معنی ہیں. لغوی معنی میں جو روایات میں بھی استعمال ہوئے ہیں، میں نے کچھ حوالے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں. اس کے ایک دو کلپ بھی آیا ہوا تھا، میں سن رہا تھا ایک عالم دین کا، اور مختلف بلکہ گفتگویں چل رہی ہیں، اور میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے کم از کم 3-4 معنی بیان ہوئے ہیں. تقلید قلادہ بھی ہے، وہی جس کو کہتے ہیں کہ گلے میں، حیوان کے گلے میں وہ جو پٹا سا ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں قلادہ. تقلید جس سے نکلی ہے. اسی طریقے سے پیروی کرنا، اطاعت کرنا، یا کسی کو ذمہ داری دینا، یا کسی سے ذمہ داری لینا، یہ مختلف لغوی معنی استعمال ہوئے ہیں. جیسے کہ حج، حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، زیارت کا. لیکن اصطلاح میں حج کس کو کہتے ہیں؟ جو باقاعدہ اعمال ہیں کہ جا کے مثلا احرام پہننا، وہاں پہ تلبیہ کہنا، صفا و مروہ میں دوڑ لگانا، 7 چکر لگانا اس کے کعبے کے، وہاں پہ مختلف اس کے اعمال ہیں، اس کو حج کہتے ہیں. آپ اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں. لغوی معنی کیا ہے؟ اور ہے. اسی طریقے سے صلاۃ ابتدا میں کیا تھی؟ دعا کرنا. لیکن ابھی نماز پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کا نام صلاۃ پڑھ گیا. اصطلاح اور ہے، لغوی معنی اور ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، یا نمو کے معنی میں بھی آتی ہے. جبکہ اصطلاحی معنی میں کس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گندم ہو، اتنے آپ کے مویشی ہوں یا فلاں، اس کے اوپر آپ کو اتنا حصہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اسی طریقے سے تقلید کا معنی جو ہمارے ہاں فقہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر آپ صحیح طریقے سے احکام میں دین سے واقف نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کو معرفت نہیں ہے، تو جس نے دین میں اتنی ریسرچ کی ہے وہ حدیث کو، قرآن کو، وہ سارے علوم کو جانتا ہے اور وہ دین کے احکام کو حاصل کر سکتا ہے. اس نے ریسرچ کی ہے، اس میں جو جو صفات بیان کی ہیں شریعت نے، ائمہ نے، وہ موجود ہیں. تو آپ اس سے دین کا، فقہ کا حکم حاصل کریں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے. لیکن ہماری جہالت اور کمظرفی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ جو اس قابل ہی نہیں ہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں ہے، جن کو طہارت کا پتہ نہیں ہے، جو کہ منکر نماز ہیں، جنہوں نے نماز بھی کبھی نہیں پڑھی، جنہوں نے علم کے عین سے انہیں واقفیت نہیں ہے، جن کو معرفت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر ان فقہا اور تقلید کے خلاف فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. اور دراصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات نہ مانو، ان کی پیروی نہ کرو، بلکہ میری بات مانو. کہنے کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سارے جھوٹ ہیں، سورے جھوٹ ہیں، پھر دلیل دیتا ہے یہ مطلب کیا؟ یعنی ان کی بات نہ مانو بلکہ مجھ جاہل کی بات مانو. تو دوستان عزیز، اس طریقے سے آپ اگر جو ہے تھوڑا سا ہی اپنی اصول کافی کی خدا توفیق دے، حدیث کی ہماری کتاب ہے،
بہت بڑی جناب کلینی نے اس کے احادیث کو جمع کیا، اگرچہ 100% اس کی ساری جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں، علماء نے اس کے اشارہ کی ہے۔ بہرحال آپ اس میں جو ہے مراجعہ کریں تو مثلا جو ہے جناب مسلم سے امام صادق علیہ السلام نے اسی کافی میں ایک روایت کی ہے، امامت کے اس باب میں چل رہی ہیں، تو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن امامت کے بارے میں بیان کر رہے تھے، جناب مسلم بیان کرتے ہیں، تو اس کے جب امامت کا ذکر بتاتے کہ امامت کی یہ صفات ہیں، امام کی یہ صفات ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے یہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، تو اس کے فرماتے ہیں کہ فَقَانَتْ لَهُ خَاصَّةٌ فَقَلَّدَهَا عَلِيًّا، کہ یہ جو امامت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتے ہوئی، یہ مخصوص ہو گئی، کس تک پہنچی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ فَقَلَّدَهَا عَلِيًّا، تو انہوں نے اس امامت عہدہ امامت کو قلدہا علیًا، علی علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ اگر آپ کا وہی معنی کریں تو قلادہ کر دیا، یعنی وہ جو امامت ایسی چیز کی کہ حضرت علی السلام کے گلے میں ڈال دی، نہیں، فَقَلَّدَهَا عَلِيًّا، یعنی حضرت علی علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپ دی، کیونکہ تقلید باب تفعیل، قلدہ یقلدو تقلیداً، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعولہ، کتنے، یعنی اب جو عربی سمجھتا ہوگا اس کو عام انسانوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے ایک لفظ پکڑ لیا، بس یہاں تقلید کس معنی میں آ گیا کہ اس امامت کی ذمہ داری کو جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تھی، آپ امام الانبیاء تھے، آپ نے یہ امامت جو ہے یہ ذمہ داری فقلدہا علیًا، علی علیہ السلام کو سونپ دی۔ اسی طریقے سے اصول کافی میں جو ہے امامت کی صفات میں ایک اور چیز جو بیان ہوئی ہے، وَصَارَ أَمْرُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ بَعْدَهُ، یعنی ائمہ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ اپنے بعد اس امامت کو دوسرے امام کو دے دیتے تھے، ان کو پہنچا دیتے تھے۔ جب ان امام کی زندگی کا یہ ظاہری وقت ادھر ختم ہونے لگتا تو اس عہدہ امامت کو کیا کرتے؟ آنے والے دوسرے امام کو دے دیتے۔ تو اس میں وَقَلَّدَهُ دِينَهُ، اس میں ایک لفظ کہ اللہ، آپ اس کا معنی کیا کریں گے؟ وَقَلَّدَهُ، اسی حدیث کے ذیل میں آیا ہے دِينَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دین میں اس کی تقلید کی، اللہ نے تقلید کی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے دین کی ذمہ داری اس امام کو دے دی۔ جیسے پہلے حدیث میں آ رہا ہے کہ جو ہر امام جو ہے آپ نے بعد والے امام کو یہ ذمہ داری سونپ دیتا تھا، ودیعہ کر دیتا تھا، تو وہ اس طریقے خدا کے بارے میں گیا وَقَلَّدَهُ دِينَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کی تقلید کی، یعنی یہ دین جو تھا اس کو سونپ دیا۔ تو یہاں دین کے معنی کیا، تقلید کے کیا ہوگا؟ یعنی سونپ دینا۔ دوستان عزیز، اس طریقے سے ابواب زکوٰۃ میں اگر چلے جائیں خود اصول کافی میں، تو یہاں ایک روایت آتی ہے کہ مختلف چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کہ جس شخص کی زمین تھی اور اس شخص نے اس زمین کی جو آمدن ہوئی اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی تو اللہ کیا کرے گا؟ قلدہ اللہ تربۃ ارضہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا؟ وہی پٹے والا معنی کہ اس زمین کا حصہ جس سے یہ نہیں نکالی تھی زکوٰۃ، اس کا ہار بنا کر، قلادہ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، تو اس کو توق پہنا دے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت زیادہ روایتیں ہیں تقیہ کے بارے میں کہا ہے کہ جب مثلا آپ دیکھو اہل سنت میں، یہ اہل سنت تو خیر نہیں کرتے، جو ناسبی لوگ تھے اس پر ڈر ہوتا تھا، کہاں وہاں قنوت نہ پڑھو، فلا تقنط وانا اتقلد ھذا، تم بھی قنوت نہ پڑھو اور میں بھی اس میں تقلید کرتا ہوں۔ اب یہ کوئی لفظ سن رہا کہ اوہ اس ظالم نے کہہ دیا کہ امام بھی تقلید کرتے ہیں، جبکہ امام خود کہہ رہے ہیں۔ یہاں معنی کیا تقلید کرنے کا؟ یعنی اس معاملے میں بھی اس حکم کی پیروی کرتا ہوں، اس حکم کی اطاعت کرتا ہوں۔ تو پس دوستان عزیز، یعنی امام فرمانے چاہتے ہیں کہ جب تم تقیہ کرو ایسی جگہ پر جہاں پر پتہ چلے کہ قنوت پڑھنے والا شیعہ ہے تو تم قنوت نہ پڑھو،
کیونکہ اس وقت ابھی اتنا ہاتھ باندھنا رائج نہیں ہوا تھا، اکثر ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، بعض ہاتھ باندھ کے بھی بنو امیہ کے اس میں شروع ہو گئے تھے پڑھنا، تو فعلاً یہ نشانی نہیں بنی تھی کہ ہاتھ کھول کے پڑھنے والا شیعہ ہے، کیونکہ مالکی آج تک بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، تو اکثر وہاں مدینے والے امام مالک کے مقلد تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ، لیکن قنوت سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے، تو کہا جہاں تقیہ کرنا ہو تو وہاں پر قنوت نہ پڑھو، لا تقنط وانا اتقلد ھذا، میں بھی اس معاملے کی اس حکم کی پیروی کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، یعنی میں بھی بعض جگہ پر قنوت نہیں پڑھتا ہوں، البتہ امام یہ دوسروں کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں، خاص موقع پر بعد میں امام حکم دیتے کہ ہر وقت امام تقیہ میں نہیں رہتے ورنہ حکم ضائع ہو جائے گا، لیکن یہ ایک بحث اپنی اس خاص موضوع میں ہوگی، فی الحال اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ پس دوستان عزیز، خلاصہ یہاں تک کیا نکلا کہ سب سے جو رائج ترین ہمارے ہاں یہ جو شبہات مغالطات ہوتے ہیں اور ہم دینی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑے میں آ جاتے ہیں، یا دشمن ان کو بہانہ بنا کر ہمارے فقہاء علماء پر، دینی لوگوں پر، علماء پر اعتراضات کرتے ہیں، اصل میں یہ مشترک لفظی، اصطلاحی اور لغوی معنی اور مشترک معنوی، ان کی بحث ہوتی ہے جس کی وجہ سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کیا ہوتے ہیں، اس مغالطات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پس یہ مغالطہ ہو گیا کس کی؟ مغالطات لغوی و اصطلاحی، اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی کی۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے مغالطہ، وہ ہے علت کا۔ اکثر جو ہمارے علوم میں یہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جو عرف میں علت و معلول کہا جاتا ہے، ہم زمان ایک ہی وقت میں دو امور کا پیدا ہونا، یہاں کہتے ہیں پدیدہ، فارسی میں دو وجود آمدن ہے، دو تا پدیدے کنارے ہم، یعنی ایک ہی وقت میں دو جو ہے امور وہ کٹھے پیدا ہوں، یہ ہوا تو یہ ہوگا۔ جب بھی آپ نے دیکھا کہ جب میں یہ کرتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ اس کی علت ہے، اور یہ معلول ہے۔ جب بھی میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو مثال کے طور پر اندر سے ایک جانور کے مثلا سگ کے بھونکنے کی آواز آتی ہے، تو بس دروازہ کھٹکھٹانا علت ہے اور سگ کا، کتے کا بھونکنا معلول ہے، جبکہ یہ علت اور معلول فلسفہ اسلامی میں، یہ حقیقت میں علت معلول کا یہ معنی ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ علت یعنی ایسا سبب، ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے دوسری چیز کا وجود میں آنا۔ علت حقیقی اور اصلی، علت تامہ وہ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ علت دنیا میں علت تامہ فقط خداوند عالم کی ذات ہے، باقی علت کی اقسام ہے، بعض علت اعدادی ہیں، جیسے کہ کسان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد بیج سے پودا نکل آتا ہے، تو اب بعض کہتے ہیں کہ کسان جو ہے یہ علت ہے اور اس کا ہل چلانا علت ہے، اور پھر جو ہے پودا بن جانا یہ معلول ہے، جبکہ یہ کسان خود یہ جو ہے اس میں ہل چلانا وغیرہ، زمین کو آمادہ کرنا، پانی لگانا، اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں علت اعدادی یا علت جعلی، مختلف قسم کی علتیں ہیں۔ تو پس جو ہے جو فلاسفہ غرب جو انہوں نے فلسفے میں اشتباہ کیا وہ کیا تھا؟ وہ علت اعدادی کو علت حقیقی اور اصلی سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اصل میں علت وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معلول وجود میں آتا ہے۔ تو ایک شبہ یہ ہو جاتا ہے، پس ہم زمان ہونا یہ علت حقیقی نہیں ہے، بلکہ علت حقیقی وہ ہے کہ جس میں معلول کے وجود کا دار و مدار ہو۔ اس کے بعد اسی طریقے سے ایک اور جو شبہ ہے وہی الفاظ سے جو پیش آتا ہے، یہ ابھی بحث الفاظ کی تھی، مشترک لفظی، مشترک معنوی، اصطلاحی۔ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ ایک زبان میں لفظ کا معنی اور ہوتا ہے، اس سے ملتی جلتی زبان میں لفظ کا معنی اور ہوتا ہے، تو ہاں وہ اور معنی کہہ رہا ہوتا ہے، یہ
اور معنی کیا جاتا ہے، جیسے غریب. ایک ہمارے پاکستان میں عالم تھے، ان کا نام ہے شرف الدین موسوی. انہوں نے کتاب لکھی. پہلے شیعہ اس پہ عقائد پہ تھے، بعد میں منحرف ہو گئے اور انہوں نے شیعہ مذہب پہ اعتراض شروع، اور بوندے اعتراض، جس میں سے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں غریب الغربا. غریب الغربا یعنی غریبوں کا غریب. کہتے ہیں کہ دیکھو جس امام کے مزار کا گنبد بھی سونے کا ہے، جس کے دروازے بھی سونے کے، جس کی زری بھی سونے کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے زمینیں یہاں پہ جو ہے، اس کے بعد جو ہے فیکٹریاں اور لوگوں نے وقف کی ہیں امام رضا علیہ السلام کے نام پر. حتی حکومت ایران کہتے ہیں کہ مقروض ہے کہ اتنی امام رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں موقوفات ہیں کہ جو یہاں مختلف نیک کاموں میں خرچ ہوتے ہیں، غریبوں پر، تعلیم پر، میڈیکل پر، جو اب یہ مناسب حکومت اسلامی سمجھتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جس کے بعد اتنا سونا، اتنا جو ہے مال موجود ہے، یہ شیعہ اس کو کہتے ہیں غریب الغربا، غریبوں کا غریب. حالانکہ اے کاش کو جاہل انسان یہ بات کرتا تو شاید ہم کہتے کہ اس کو جو ہے غلطی لگ گئی، اس کو جو ہے عربی کے الفاظ کے معنی کے پتہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنے والا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو ایک عالم سمجھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عربی میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر اور وطن سے دور ہو، جو اپنے گھر اور وطن سے بہت زیادہ دور ہو اور پھر اس کا کوئی حامی و ناصر بھی نہ رہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں غریب الغربا، بہت زیادہ غریب، یعنی گھر سے دور. اب یہاں غریب کے معنی حتی فارسی میں بھی غریب آسان، یہاں میں کہتے ہیں کہ ان غریب اہل ایران نے، یعنی پاکستان کا نہیں ہے، یہ کہیں باہر کا ہے، مسافر ہے. تو غریب کا معنی مسافر، گھر سے دور رہنے والا، عربی اور فارسی میں. اب کیونکہ اردو زبان بھی تقریباً فارسی عربی اور ان سے لی گئی ہے، تو ہمارے ہاں غریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی فقیر، مفلس، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہو، کہیں گے بڑا غریب ہے. جبکہ یہاں عربی اور فارسی کے معنی میں غریب کس کا ہے؟ یعنی جو گھر سے دور، یعنی جو مسافر. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اکثر ہم کیونکہ حدیثیں اور یہ لے کے آتے ہیں، یہ مطلب اور بیان کر رہا ہوتا ہے، آگے لینے والا شبہ اور لے کے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ہوتے ہیں وحشی، وحشت. وحشت جو ہے عربی فارسی میں کس کو کیا فارسی میں کہتے ہیں؟ وحشت. یعنی اور ہمارے اردو میں بھی ڈر جانا، وحشت زدہ ہو جانا، ڈر جانا. جبکہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جو غیر مانوس، تنہائی کہتے ہیں نا، 2 رکعت نماز قبر وحشت، وحشت قبر، معذرت چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز وحشت قبر. یعنی 2 رکعت کس لیے پڑھو؟ کہ اس کو قبر میں وحشت نہ ہو. کیوں؟ وحشت یعنی تنہائی، نامانوس. وہاں مانوس نہیں ہے. آدمی کہتے ہیں وحشی جانور. یہاں وحشی جانور کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ جو نامانوس ہو، ایسے جانور یا پرندے جو انسان کے ساتھ مانوس نہ ہوں. جبکہ اردو میں کس کو کہتے ہیں وحشی؟ یعنی خونخوار، جو انسانوں کے دشمن، بھیڑیا ٹائپ، شیر ٹائپ، گیدڑ، جن جو انسان کو کاٹ ڈالیں گے. تو پس دوستان عزیز، یہ ہیں الفاظ کے ابھی تک جو ہماری بحث تھی کہ اس میں بعض اوقات جو ہے الفاظ مشترک لفظی ہوتا ہے، مشترک معنوی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے لغوی معنی مراد ہوتا ہے، بعض اوقات اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، بعض اوقات ایک زبان کی اصطلاح اور ایک سبجیکٹ کی اصطلاح اور ہوتی ہے، اس کو دوسرے سبجیکٹ میں استعمال کیا جائے تو معنی اور ہو جاتا ہے. بعض ایک زبان میں اس کا معنی اور ہوتا ہے، دوسری زبان میں اس کا معنی اور ہوتا ہے. جب بھی آپس میں گڑ مڑ ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شبہ اور مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو رائج مغالطہ اور شبہ ہے وہ ہے مبہم الفاظ استعمال کرنا. مبہم الفاظ استعمال کرنا کیسے؟ جیسے آج کل کا استعمار اور یہ جو بڑے بڑے ظالم ملک ہیں، یہ کیا کہتے ہیں دوسرے، جیسے اب عراق، افغانستان، سیریا،
یا ملکوں میں آپ نے اڈے بنا لیے ہیں، وہاں پہ اپنی مرضی سے ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ان کے بیان ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو ہم ایک حد تک محدود اندازے میں کارروائی کریں گے، دشمن کے خلاف، مخالفین کے خلاف۔ اب اس کی کوئی حد معین، ایک حد تک ہم اگر ہمارے مخالفین نے، دشمنوں نے یہ کیا تو ہم ایک حد تک کارروائی کریں گے، لیکن ہم اس کی ملک کی سالمیت کو کوئی ذکر نہیں پہنچائیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب یہ کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد جو بدماشی یہ چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں، لوگوں کی ناموس سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے بغیر جرم کے اغوا کر لیتے ہیں، ان کو جیلوں میں وہ انسانیت سوز تشدد کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہیں قانون کے تحت کرو، ملک کا قانون کیا ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے رائٹ از مائٹ، جنگل میں کون سا قانون ہوتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون ہوتا ہے فقط غریبوں کے لیے، جس کے پاس قدرت نہیں ہوتی۔ ورنہ اسے پوچھے کہ تمہارے پاس کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ تم ایک تو دوسرے ملک سے آئے ہو یا اس ملک سے بھی ہو، بغیر پوچھے، بغیر کیس بتائے، بغیر ججز کے، بغیر لائر کے تم بندہ اٹھا دو، اس کو اتنا ٹارچر کرو کہ جینے کے قابل نہ ہو جائے، مر گیا تو پھینک دو، لاش بھی نہ دو، اور کیا کرو کہ ہم اس ملک میں امن برپا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خود جو بدماشی چاہیں کریں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں، خود یہ دہشت گردوں کو پیدا کرتے ہیں آ کر۔ یہ امریکہ کا دیکھ لیں، داعش بنانے والے خود، طالبان بنانے والے خود، جتنے جیش العدل فلان، جتنے آپ کو دنیا میں بوکو حرام یہ بنیں گی، ان کو انڈائریکٹ طریقے سے، کہیں ڈائریکٹ طریقے سے ان کو اسلحہ بھی خود مہیا کریں گے، ان کو پیسے بھی خود مہیا کریں گے، ان کو ٹریننگ بھی خود دیں گے، اور پھر کہیں گے یہ دہشت گرد ہیں، ہم ان کو تباہ کرنے کے لیے، یہ سیریا میں آگے داعش کو مارنے کے لیے آئے ہیں، جبکہ عراق میں جبکہ خود داعش کو بنایا، ان کو ٹریننگ دی، ان کا اسرائیل کے ہسپتال میں علاج ہوا، ان کو پیسے دیے، پکڑے بھی گئے بندے، لیکن کہیں گے بیان کیا دیں گے کہ ہم ایک محدود وقت کے لیے محدود انداز میں کارروائی کریں گے جب یہ حالات ملک کے خلاف ہوں گے۔ تو اس کو کون سا مغالطہ ہے الفاظ مبہم، یا مثلا کسی نے کسی سے قرض دینا ہے، وہ بیچارہ مانگتا ہے، کہتے ہیں کہ آج کل کسی کو دشمن بنانا ہو یا دوستی ختم کرنی ہو اس کو قرض دے دو، جبکہ اسلام کا یہ ایک اصول ہے، ایک اتنا بڑا جہاد اور ثواب کا کام ہے کہ کسی کو قرض دینا، لیکن کہتے ہیں آج حالات یہ بن گئے ہیں کہ کسی کو دشمن بنانا ہو یا کسی سے دوستی ختم کرنی ہو تو قرض، کیونکہ یہ قرض ایک دفعہ دے دیا پھر مانگتے رہو جب تک وہ شرافت میں کہے گا کہ یار جلدی دے دوں گا۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جلدی چلی جائے کہ مرنے کے بعد تیری قبر پہ پھینکوں گا، تیری اولاد کو دوں گا 10 سال، نہیں، جلدی ایک لفظ مبہم ہے، جلدی سے مراد 1 دن ہے، 1 گھنٹہ ہے، 10 دن ہے، 1 سال، بتاؤ تو صحیح۔ مبہم استعمال کرنا جب بھی وہ دعویٰ کرے گا کہیں پر، کہے گا اسے میں نے کہا تو تھا دے دوں گا، میں کو منکر ہوں، تو اکثر اس طریقے سے یا یہ جو جھوٹے پیر، جھوٹے یہ دلاسے دینے والے اکثر کرتے ہیں کہ جلدی آپ یہ ایک نشانی دیکھو، ایسا ہوگا، کچھ اندازے کی باتیں بتا دیں گے آپ، اگر یہ ہو سکتا ہے سال کے بعد بھی ہو گئی، کبھی ہوگی، میں نے کہا نہیں تھا ہو جائے گا۔ تو لہذا مبہم لفظ استعمال کرنا ایک مغالطہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہے کلی نمائی اور کلی گوئی، کلی طور پر کہہ دینا، اس کو بھی تقریباً وہی مبہم طور پر یہ مغالطہ وہی ہے۔ جیسے ایک بندہ گیا ڈاکٹر کے پاس تو دیکھا، کیونکہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہو یا قصاب، ان کے پاس روز مریض آتے ہیں، روز انہوں نے خون دیکھنا ہوتا ہے، چیرنا پھڑنا ہوتا ہے، ان میں احساس ختم ہو جاتا ہے، ترس ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ مثل مشہور ہے، باقی خدا جانے وہ آپ خود تحقیق کیجیے گا۔ تو بار کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مریض تھا، اس ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کوئی زیادہ توجہ ہی نہیں لی، پیسے لے لیے، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اب یہ کہنا شروع کر دے گا کہ یہ اکثر ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، اکثر حکیموں کے پاس گیا، جس حکیم کے پاس گیا اس حکیم نے بھی دھنیا کوٹ کے مسالے بنا کے دے دیا، تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا، اس کے بعد دیکھا اس نے پیسے لوٹ لیے۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی 2 نمبری کی۔ آپ اس کو حکم لگا دیں، بابا جی اکثر حکیم
اور یہ اکثر ڈاکٹر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یا ان میں رحم نہیں ہوتا، یہ پیسے کماتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ایسا کیا ہوتا ہے، جو آگے سننے والا ناقل ہوتا ہے وہ اس کو اکثر کا لفظ بھی ہٹا دیتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر ہوتے ہی ایسے ہیں، عالم ہوتے ہی ایسے ہیں، حکیم ہوتے ہی ایسے ہیں فلاں۔ کلی گوئی، کلی گوئی ایک مغالطہ ہے۔ جب بھی آپ گفتگو کریں آپ صاحب کہیں بھائی فلاں عالم نے ایسے کہا، فلاں عالم نے ایسے کیا، فلاں ڈاکٹر نے ایسے کیا۔ کیوں گناہ آپ نے ذمہ لیتے ہو کہ جو بیچارہ اس گناہ میں شامل نہیں ہے آپ اس پر بھی تہمت لگا رہے ہو، پوری صنف پر۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ اور ہماری یہ تہمت ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک عالم سے بیچارے سے غلطی ہو گئی، دین کے آتے دشمن ہوتے ہیں، آتے دین کے مخالف، آتے جاہل، جگہ جگہ پہ وہ آگے علماء ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے خلاف کیا، یہ ڈاکٹر سارے ساتھ 3 گالیاں بھی نکالی۔ اور جو ہے ہمارا کیونکہ لہجہ ہمارا تقیہ کلام بن چکا ہے 7 گالی نکالنا۔ یہ ابھی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، ہمارے ملک ایک ہونہار پائلٹ تھے، خدا ان کو درجات بلند کرے، F-16 اڑا رہے تھے 23 مارچ کی جو ہے اس کے لیے فلائنگ کے لیے، تو ان سے یا بے قابو ہو گیا یا اس میں نقص ہو گیا تو وہ گر گئے۔ وہ ایک کیمرہ میں دکھا رہا تھا، میرا بیٹا بھی اب زیادہ پنجابی زیادہ نہیں جانتا، اس کو گالیوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، ایران میں زیادہ اس کا وقت گزرا ہے، تو اس میں جو ہے جیسے وہ گرتا ہے تو بولنے والا ساتھ ایک گالی نکال کے تقیہ کلام سے وہ کہتا ہے او فلان دا پہن دا او گر گئی ہوئی۔ اب وہ جو ہے میرا ساتھ کھڑا ہوا تو 2-3 دفعہ کہا او پہن دا فلان او گر گئی ہوئی۔ اب وہ میں اب شرمندہ ہو رہا تھا، پھر میں خاموش ہو گیا کہ اس کو مانے کے پتہ نہیں ہے، ابھی بھول جائے گا۔ تو میرے اب گھر والے بھی ساتھ بیٹھے تھے، ہنس رہے تھے، میں نے اب خاموش ہو گیا کہ اس کو بات بھول جائے۔ یعنی ہمارا تقیہ کلام اتنے ہم فوش معاشرے میں اور غلیظ معاشرہ بن چکا ہے کہ یہ بیچارہ کو اس پائلٹ کو گالی نہیں دے رہا تھا، یعنی خود بھی، لیکن تقیہ کلام بن چکا ہے، پہن دا فلاں گئے ہی ہوئے، پھٹ گئے، ہاں پھٹ گئے ہی ہوئے۔ میں نے جلدی سے پھر وہ ڈیلیٹ کیا۔ شوق تو بنتا ہے کہ بیچارہ ہمارے پائلٹ، ایک پائلٹ پر کتنا ہماری قوم اور ملت کا خرچہ ہوتا ہے۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارے ملک کے ڈاکٹر، انجینئر، کتنے کتنے لوگوں کو فقط مسلکی بنیادوں پر شہید کر دیا کہ اس کا تعلق اس فرقے سے ہے، اس کا تعلق اس مسلک سے ہے۔ حالانکہ اکثر یہ لوگ بیچارے اتنے تفرقہ باز بھی نہیں ہوتے۔ خدا کرے ہمیں بہرحال تو اصل اس طرف آؤں کہ کلی نمائی اور کلی گوئی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور بعض کا ہم تہمت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ اکثر مولوی ایسے ہیں، یہ سارے مولوی ایسے ہیں، یہ سارے ڈاکٹر ایسے ہیں، یہ سارے فوجی ایسے ہیں، یہ سارے سیاست نہیں۔ تحقیق سے اور اتھینٹک بات کرو۔ اس کے بعد جو ہے ایک مغالطہ اور جو ہمارے یہاں مشہور قسم ہے، میں تھوڑا سا بھی اس کو کچھ منٹ میں ختم کرتا ہوں تاکہ آج یہ درس ختم ہو جائے۔ اگلا ہم انشاءاللہ جو ہے وہ باقاعدہ درس شروع کریں گے انسان شناسی اور اس پر جہان شناسی پر، اس لیے تھوڑا سا اور میں آپ کو زحمت دوں گا۔ تو ایک ہے مغالطہ کون و وحی، یعنی ایک صفت یا جزئی صفت کو اس کی کلی صفت سمجھ بیٹھنا۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہم اس کی ایک علت کو یا ایک صفت یا جزئی صفت کو اس کے پورے کے اوپر جو ہے وہ پورا اس کا تصویر بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے اور عقل بھی کہتا ہے کہ ایک گھر تشکیل دو، یعنی شادی کرو۔ خدا بند عالم نے انسان کو مرد ہو یا عورت ایسا بنایا ہے کہ ان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کرنی ہے تاکہ تولید نسل بھی ہو، تاکہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، تاکہ ان کی جنسی خواہشات بھی پوری کریں، تاکہ یہ ایک معاشرہ بنائیں، پورا ایک ماحول بنے جس سے انسانیت ترقی کرے۔ اب اس کا ایک جو ہے اور اس کی صفت شادی کرنے کی کیا ہے کہ اس پر خرچہ بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی شادی کرو یعنی کیا کرو، یعنی اس کے لیے گھر نہیں ہے تو گھر بھی بناؤ یا کرائے پر لو، کوئی شادی کے لیے جو ہے جہیز کے لیے، گھر کی رہائش کے لیے برتن یہ وہ، کم از کم یہ چیزیں خریدو تاکہ آپ نے مل کر رہنا ہے، کھانا، آپ کی بیوی کا خرچہ بھی آپ کے اوپر آ گیا۔ خرچے آپ کے پہلے جو آپ تنہائی میں کر رہے تھے تھوڑے تھے، لیکن جب آپ بیوی بنا لی، کہ شادی کر لی تو کچھ اخراجات بڑھ جائے گا۔ اب کیا ہے کہ ایک یہ بھی صفت ہے گھر بنانے کی، شادی کرنے کی، کچھ خرچہ کرو۔ اب بندہ جو ہے اسی ایک علت کو، ایک علت نہ کہ اس صفت کو پوری شادی میں لگا دے کہ شادی یعنی بربادی، شادی یعنی خرچہ ہی خرچہ،
شادی یعنی کماؤ اور خرچی کرتے رہو، یعنی سکون تباہ، یعنی ہر وقت بیوی کے نخرے، ہر وقت یہ لے آؤ فلاں کرو، پہلے اپنا تھا، جبکہ باقی جو سارے فوائد تھے، باقی جو صفات تھیں، ان تمام کو چھوڑ کر ایک صفت کو جو ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اسی کو سامنے لے آنا۔ یا دوسری طرف لے کہ ہم انسانوں کا سروکار عموماً مادیات سے ہے، ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں، عالم روحانی بھی ہے، روحانیات روح ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ہم عموماً اس طرف نہیں جا سکتے، اس کی معرفت نہیں کرتے، زیادہ مادیات میں، جسمانی لذات میں جو ہے ہم غرق رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم نتیجے نکالتے ہیں جو کچھ ہے بھائی اسی دنیا میں کماؤ کھاؤ عیاشی کرو اور خدا حافظ، لذت ہے سر، ہم لذت ہے جو کچھ بھی ایسی دنیا میں ہے، روحانیت کو بھلا دیں گے۔ یعنی ایک وجہ دیکھا سامنے والا، یہ نہیں دیکھا کہ بابا اگر انسان کا جسم مادی ہے تو اس کا روح بھی ہے، اس کی روحانی صفات بھی ہیں، عالم ارواح بھی ہے مادی، اس طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ پس ہماری علمی بحثوں میں اور مغالطات میں جو ایک بہت بڑا مغالطہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کیا؟ ایک جزئی یا چھوٹی صفت کو اس کی مکمل صفت بنا دینا۔ اسی طریقے سے علت جعلی، اصلی علت کو چھوڑ کر جو علت جعلی اور علت ظاہری ہوتی ہے اس کو کیا کرنا؟ اس کو اصلی علت تصور کرنا اور اسی کو بیان کر دینا۔ مثال کے طور پر آج کل اکثر دیکھا گیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں دین کی تشریح اتنی غلط کی ہے کہ جو ان پڑھ، جو کس و ناقص، جو معاشرے میں کسی کام کا نہیں رہتا، کہتے ہیں اس کو مولوی بنا دو، چلو اپنی دین بھی سیکھ جائے گا، جنت بھی بن جائے گی اور دال روٹی بھی بنا دے گا۔ ان مولویوں نے آگے پھر وہ فراڈ اور وہ تباہیاں کی کہ دین کا حلیہ بدل کر کے رکھ دیا۔ اور جہاں پھیلتے گئے انہوں نے لوگوں کی ترقی کی رفتار روک دی، لوگوں کے سوچنے پر تالے لگا دیے۔ قرون وسطیٰ میں دیکھ لیں، فقط مسلمانوں میں نہیں ہے، قرون وسطیٰ اور ابھی بھی عیسائیوں میں اور یہودیوں میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا، دین کی کتنی غلط تشریح کی۔ آخر میں انہوں نے نتیجہ کیا نکلا؟ جب صنعتی ترقی اور یہ انقلاب آیا، انہوں نے دین کو اب اتنا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب دین آپ کا انفرادی مسئلہ کرنا ہے تو جا کے کسی کمرے میں اندر آپ نے مراسم کر لو، 1.5 سال اجتماع میں جو ہے کوئی ایسا نام نہ لے۔ اور آہستہ آہستہ یہ باقاعدہ ایجنسی تھی، استعمار یہ کروا رہا ہے کہ دین کی ایسی بری، کبھی آپ کے سامنے صوفی آ جائیں گے، کبھی آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے، کبھی ایک دوسرے کو کافر لطیفہ بن گیا کہ سارے مسلمان، کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہمیں سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر کہتا ہے کہ مسلمان ہے، جو چڑھتا ہے اسے مارو۔ تو مغالطہ یہاں سے بنا دیا کہ دین افیون ملت ہاست، دین یعنی پسماندگی، عقب افتادگی، عقب ماندگی، یعنی دین جو ہے وہ ترقی کی رفتار کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہیں گے یہ دیکھو سعودی عرب کے پاس سارا کچھ مال ہے، تیل ہے، حج کے پیسے، عمرے کے پیسے، جتنا اربوں ڈالر، لیکن انہوں نے کچھ ترقی نہیں کی۔ ساری عرب ریاستیں دیکھ لیں جو مسلمانوں کا مرکز ہے، باقی آپ نے ملک میں نگاہ کر لیں، باقی تو یہ اکٹھا کر کے تو کہیں گے پاس دین جو ہے افیون ملت۔ افیون کیا کہتی ہے؟ جو کوئی افیون استعمال کرتا ہے، ہم نے اللہ معافی دے کبھی عملی استعمال نہیں کی، لیکن سنا ہے سست کر دیتا ہے ان کو، جو ہے اس کے مسلز کو، اعصاب کو سستی چھا جاتی ہے۔ کہتے ہیں جس معاشرے کو سست کرنا اور بیکار کرنا اس کو افیون، حفیم، یہ کہ دین حفیم کی طرح ہے۔ بس اس دین کو آہستہ آہستہ معاشرے سے نکالو، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ آ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی والی، جنہوں نے عورت کے وقار کو ختم کر دیا، عورت کی عزت کو ختم کر دیا۔ لیکن جب آپ چاہے دین عیسائیت ہو، چاہے دین یہودیت ہو، اگرچہ اب ان میں تحریف ہو گئی ہے، اصلی دین اگر کوئی موجود ہے تو دین اسلام۔ ہر فرقے میں دیکھیں کہ دین نے عورت کو کیا عزت دی ہے، انسانیت کو کیا عزت دی ہے۔ آپ ماضی تاریخ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر، حکیم، دانش مند گزرے ہیں مسلمان، تھیوریز مسلمانوں نے دی ہیں، تمدن فرہنگ یہ لوگوں نے مسلمانوں سے سیکھی ہے، ورنہ ان حیوانوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ جن کے گھروں میں آج تک عورت ایک لانڈی کے طور پر جو ہے ایک جنسی تسکین کی خواہشات کا جو ہے وہ نظام سمجھی جاتی تھی، مال سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کیونکہ دین کے اصولوں پر عمل نہیں کیا، عمل نہ کی، اتنا بدنام کر دیا کہ اسے کلیہ یہ بنا دیا
بس یعنی ایک علت جعلی، ایک تحریف شدہ علت کو اصلی علت بنا دینا۔ لہذا آج ہم شیعہ پر جو سب سے اعتراض ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ جو سٹیجوں پر جو ہے جاہل پڑھ رہے ہوتے ہیں، غلط آلفظ بکتے ہیں، توحید کو حتیٰ جو ہے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اب ان کے جو ہے مغرض علماء وہ شیعوں پر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ شیعوں کا عقیدہ دیکھو، یہ دیکھو شیعہ کے سٹیج پر یہ بات ہو رہی ہے اور سامنے سے واہ ہو رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات کرنے والا کو عالم دین تو نہیں ہے، یہ بیچارے عوام کو پتہ نہیں ہے، عموماً جاہل ہیں، ان کو نہیں اس کا علم، اور یہ جاہل آ کر جو ہے ایک ماحول اور باقاعدہ ایجنسیز اور استعمار جو ہے ان کو استعمال کر رہا ہے، لا رہا ہے، لیکن ایک علت جعلی اور تحریف شدہ کو علت اصلی بنا دینا اور اس کے اوپر پھر جو ہے دین کے اعتراض کرنا، اور یہ سب سے زیادہ جو ہے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جزئی علت کو اصلی علت بنا دینا۔ چھوٹی سی غلطی کو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہی کرونا جو آیا ہے، امریکہ سے لے کر ہر ملک نے فلائٹیں بھی بند کر دی ہیں، اپنا سارا کچھ، سکولوں میں بھی چھٹیاں اکثر جگہ پر بند، کمپنیاں بند، لیکن سب سے زیادہ یلغار کس پر ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو اسلام، مسلمان جاتے تھے کہ کعبہ سے ان کو شفا ملے گی، مزاروں پر جاتے تھے، نجف بند کر دیا گیا، مشہد معصومہ قوم کے مزار پر حالانکہ بند نہیں ہے، آ جا رہے ہیں، صرف لوگوں سے کہا کہ احتیاط کرو۔ انہوں نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا، اکثر جگہ پہ تعطیل ہو گئی ہے کیونکہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وائرس پھیلتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، نظر نہیں ہوتا۔ کعبہ کو بند کر دیا گیا، ادھر سے وہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وائرس ہے بھی نہیں، لیکن احتیاط کے طور پر اب وائرس کی نشانیاں آنا شروع ہو گئیں۔ تو جو بے دین لوگ ہیں وہ یہی شبہ کہ یہ تو کہتے تھے کہ یہاں سے شفا ملے گی، اب پہلا جھوٹ بول رہے ہیں کہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں پر امتحان نہیں آئے گا۔ خود ائمہ بیمار ہوتے تھے، مریض ہوتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دفعہ بیمار ہوئے۔ ایک نبی کی مشہور حدیث آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ کہا کہ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ آپ دوا لے لیں، انہوں نے کہا نہیں میں دوا نہیں لوں گا بلکہ اللہ مجھے شفا دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا، میں نے ابھی ساتھ عرض کرتا چلوں، میں نے تحقیق نہیں کیا کہ کس حد تک یہ اتھینٹک ہے، عموماً تھوڑے اس کے نظر پڑی اگر یہ اتھینٹک ہو تو کہا فرمان آیا کہ جب تک دوا نہیں لوگے میں تمہیں شفا نہیں دوں گا۔ یعنی اللہ نے بھی سبب و اسباب بنایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض ہوتے تھے تو دوا لیتے تھے، اور ہمارا کہیں بھی یہ نہیں ہے، کسی مذہب کا، کسی بھی دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں ادھر جاؤ فقط ادھر شفا ملے گی، نہیں، دین نے یہ کہا کہ تم دارو، دوا، میڈیکل یہ بھی استعمال کرو، اس پر ریسرچ بھی کرو، سبب و اسباب ساتھ ساتھ وسیلہ بھی بنایا، دعا بھی کرو، اور مخصوصاً جو ہم کہتے ہیں روزوں پر ادھر ہمارا روحانی تعلق ہوتا ہے، جہاں جسمانی بیماریوں سے ہمیں شفا ملتی ہے، سب سے زیادہ یہ مرکز ہے روحانی بیماریوں کی شفا کا۔ یہاں سے ہمیں روحانیت ملتی ہے، یہاں سے ہمیں روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی خدا کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے یہ نہیں کہا، آیت اللہ جوادی عاملی کا، رہبر معظم کا آپ نے سارے پڑھے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے باقاعدہ میڈیکل کو بھی متحرک کرو، میڈیکل چیزیں بھی استعمال کرو، اور دعا، صحیفہ سجادیہ کی ساتویں، قرآن کی تلاوت، زیارت عاشورہ اور ذکر و اذکار یہ بھی کرو۔ کہیں بھی دین نے نہیں کہا کہ صرف تم ادھر آؤ گے اور تمہیں حتماً ملے گی، بلکہ کہا یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے امتحان ہے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، تمہارے لیے اس میں شر، تمہارا کام ہے دعا مانگنا۔ اب خدا کا کام ہے کہ ان کے صدقے سے، کیونکہ شفا خدا نے دینی ہے، ان کے صدقے سے ان پاک جگہوں پر خدا سے قربت نزدیک ہوتی ہے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں دے گا ضرور، چاہے شفا دے گا، چاہے اگر ابھی تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے تو تمہیں یا آخرت میں چاہے دنیا میں اس کے مطلب میں کوئی چیز دے دے گا۔ اور ایک جو دو مہم ترین مغالطے مختصر انداز میں اور بیان کر دوں اینڈ پہ، وہ کیا ہیں؟ نقل قول ناقص۔ میں اس کو فقط اب بیان کر کے ختم، جیسے قرآن سے لے کے آتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ جاؤ، جبکہ آگے والا چھوڑ دیا وانتم سکارا۔ یا کوئی عالم دین یا کوئی دانشمند جب کوئی تقریر کرتا ہے یا کلپ بناتا ہے، آج کل آ گیا کہ اس کے قول کو کاٹ دیا جاتا ہے آدھے کو، اور جو اس کا اعتراض والا ہوتا ہے جس کو نقل قول کر رہا ہوتا ہے اس کو بیان کر کے دیکھنا یہ دیکھو کفر کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس کے خلاف پراپیگنڈا عروج پر آ جاتا ہے۔ یا کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک تھوڑا سا مبہم سا قول ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے غلط الفاظ میں، اور باقی جو ہے وہ مدھم انداز میں بیان کر دینا باریک سا،
تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت کشی نظریے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا جو آج کل ہمارے دینی محفل میں، علمی محفل میں چلتا ہے، مغالطہ، عدم توجہ بحیثیت۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اسپیشلائزیشن کیا ہے۔ آج اکثر فلاں یہ کہہ رہا تھا، مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، مولوی صاحب کی بات کو چھوڑو، وہ ڈاکٹر ہے، بچوں کا اسپیشلسٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ معاملہ کس کا؟ دین کا۔ بھائی دین کا معاملہ ہے تو دین کا اسپیشلسٹ پوچھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو بچوں کا، چائلڈ کا، یا ڈسک کے کمر کا، یا ٹی بی کا اسپیشلسٹ ہے، وہ دین کو نہیں سمجھے گا جب تک وہ صحیح نہیں پڑھے گا۔ یا کہیں گے بھائی یہ کیمسٹری کا پروفیسر ہے، فزکس کا پروفیسر ہے، اس نے جب یہ کہہ دیا، یہ آج کل ہمیں گمراہ کہتے ہیں بھائی بی بی سی لندن یہ کہہ رہی تھی۔ بابا بی بی سی لندن جو ہے وہ معصوم ہے کوئی؟ وائس آف امریکہ بھی یہ کہہ رہا تھا، چھوڑو ایرانی پاکستانی یہ میڈیا کہتا رہتا ہے۔ کیوں؟ وائس آف امریکہ اور یہ بی بی سی لندن یہ بہت پیش رفتہ ہیں، ان ترقی کی ہے، ان کے پاس جو ہے بہت اطلاعات زیادہ ہوتی ہیں۔ کہاں سے آپ کو آ گیا کہ وہ غلط بات نہیں کریں گے؟ لہذا بغیر حیثیت کے، یعنی جو بندہ جس فیلڈ کا اسپیشلسٹ نہیں ہے اس کو گواہ لے آنا کہ یہ کہہ رہا تھا۔ یہاں تک میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ یہ ایک مصادیق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ کس طریقے سے غلط استدلال کیا جاتا ہے اور انسان کے نظریات کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معرفت عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔